بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العربیۃ المعاصرہ للبنات، اس نام کی ایک کتاب پہلے بھی ہمارے استاد محترم شیخ موسیٰ عراقی صاحب کی موجود ہے۔ العربیۃ المعاصرہ، العربیۃ المعاصرہ کا معنی یہ ہے کہ ہمارے موجودہ زمانے کی عربی۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ وہی کتاب نہیں ہے جو پہلے سے موجود تھی، وہ کتاب تذکیر کے صیغوں کے ساتھ تھی اور یہ کتاب تانیث کے صیغوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو تانیث کا صیغہ ہے یہ اسی کتاب کو نہیں بدلا گیا بلکہ ایک مستقل کتاب بنائی گئی ہے۔ ظاہر بات ہے اس میں کچھ حوارات لغت المسلم للناشئات سے بھی لیے گئے اور اس کے علاوہ بھی کچھ کتابوں سے لیے گئے، اور العربیۃ لغت البیت، لغت البیت کے نام سے جو پہلے ایک کتاب تھی، بعد میں وہ العربیۃ المعاصرہ کا بھی حصہ بنی تھی، وہ بھی اس میں شامل ہیں، حکم امثال اور اس کے علاوہ مصطلحات الجرائد، بہت کچھ ہے اس میں الحمدللہ۔ تو بہت بہترین کتاب بن گئی ہیں اور پہلی دفعہ بنات کے لیے ایسی ایک مستقل کتاب بن گئی ہے کہ جو پوری کتاب بنات کی صیغوں کے ساتھ ہو اور ایسے مکمل موادی اس میں موجود ہو۔ تو العربیۃ المعاصرہ للبنات، اعداد الشیخ موسیٰ بن عبد الغفار الشہابی۔ اعداد کا معنی ہوتا ہے تیار کرنا، بنانا۔ کس نے اس کی سیٹنگ کی ہے، اس کو ترتیب دیا ہے، کس نے اس کو جمع کیا ہے، تنسیق اور ترتیب، تو وہ شیخ موسیٰ ابن عبد الغفار الشہابی ہے۔ مدرس ہے مدرسہ ابن عباس کراچی کے، اور انہوں نے فیضیہ میں بیچلر کیا ہے جامعۃ البصرہ سے، یعنی عراق سے، اور پی ایچ ڈی کی ہے اعجاز علمی میں جامعۃ کراچی میں، کراچی یونیورسٹی میں۔ اور الناشر کون ہیں تو لجنۃ خدمت اللغۃ العربیہ۔ لجنہ کا معنی ہوتا ہے کمیٹی، تو عربی زبان کی خدمت پر جو مامور ایک کمیٹی ہے یہ وہی ترتیب دیتا ہے۔ اب وہ کمیٹی کون ہے؟ وہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ شیخ موسیٰ صاحب کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کوئی بھی استاد ہو سکتا ہے، اس میں سے کتاب کو کچھ اس میں تصحیح کر لے، کوئی اس کی سیٹنگ کر لے، کوئی اضافہ کر دے، کوئی اس میں سے کمی کر دے، اس طرح اساتذہ کے ذمہ لگایا جاتا ہے۔ اس کتاب میں الحمدللہ میں نے بھی بہت سارا کام کیا ہے، لیکن بہت سارا کام نہیں بھی کیا، اور جہاں نہیں کیا ہے وہاں بہت ساری غلطیاں نظر بھی آتی ہے۔ تو جہاں کیا ہو سکتا ہے وہاں بھی کوئی غلطی ہو، لیکن پوری کوشش رہی تھی کہ جہاں کام کیا ہے وہاں کوئی غلطی نہ ہو۔ تو بہرحال لجنۃ خدمت اللغۃ العربیہ یہ ہمارے استاد کی کتابوں کے نیچے ہر دفعہ لکھا ہوتا ہے۔ حقوق الطبع محفوظۃ للناشر، ٹھیک ہے، تو یہ طباعت کے حقوق تو شیخ موسیٰ صاحب کے پاس ہے۔ مقدمہ ہے، مقدمہ کو آپ خود پڑھیں، بہت بہترین ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں پہلے سبق کو۔ پہلا سبق ہمارا تعارف سے ہے۔ اچھا، سبق سے پہلے ایک دو باتیں ذہن نشین کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری ساری پڑھائی جو ہوتی ہے وہ لائیو کلاس نہیں ہوتی، بلکہ ہم ریکارڈنگز کے ذریعے سے پڑھاتے ہیں۔ اب اس میں صرف آپ سے ایک گزارش ہم کریں گے کہ آپ ازراہ کرم ہر سبق کو اسی دن میں سن لیا کریں، اور پھر جب ہم آپ سے پوچھیں اس سبق کے حوالے سے کہ آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، یا ہم نہ بھی پوچھیں تب بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پہلے سبق سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ بلا جھجک اس کے بارے میں پوچھ سکتی ہیں، اور ایک بار نہیں بار بار پوچھ سکتی ہیں۔ پھر سمجھ نہ آئے، ہم جب تک آپ کو سبق سمجھ نہیں آئے گا تب تک ہم اگلا سبق نہیں پڑھیں گے۔ تو اس لیے مہربانی ہوگی آپ روز سبق کو سنیں، اور انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پابندی ضروری ہوتی ہے، محنت جو آپ کی ذمہ کام لگایا جاتا ہے اس کو کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں جتنا مواد آپ کو یاد ہوتا جائے گا اتنی آپ کو عربی بولنی آسان ہو جائے گی، پھر مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو۔ تو التعارف پہلا جو حوار ہے، جو آپ نے شاید لغت المسلم للناشئات میں بھی پڑھا ہے، وہی حوار ہے یہاں بھی، الحوار الاول۔
سمیہ اور سعیدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی سمیہ وانت یا اختی ما اسمکی؟ اسمی سعیدہ۔ هل انت طالبہ؟ نعم انا طالبۃ وانت؟ انا كذلك طالبہ۔ این بیتک یا اختی؟ بیتی فی منطقة جلستان جوہر۔ وانت این تسکنین؟ اسکن فی منطقة کلفٹن۔ حسنا نلتقي فيما بعد، لا تنسيني من صالح الدعاء وأنت كذلك لا تنسيني من صالح الدعاء۔ انتهى الحوار۔ جيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ وعلیکم السلام، اور آپ پر بھی سلام ہو، رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ اسمی سمیہ، میرا نام سمیہ ہے۔ اسمی، اسمون کا معنی ہوتا ہے میرا نام، اسم کا آپ کا نام، اسمہ اس ایک مرد کا نام، اسمہا اس ایک عورت کا نام۔ تو اسمی میرا نام، قلمی میرا قلم، کتابی میری کتاب، اور بیتی میرا گھر۔ اس طرح سے اپنی طرف نسبت ہوتی ہے کسی چیز کی، تو آپ نام کی نسبت اپنی طرف کرنا چاہتی ہیں، آپ کہو گی اسمی میرا نام، سمیہ تو سمیہ ہے۔ وانت یا اختی، اور آپ میری بہن، وانت یا اختی، انت مذکر کے لیے اور انت مؤنث کے لیے، وانت یا اختی، اور آپ اے میری بہن، ما اسمکی، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہنا ہو کسی کو آپ میرے بھائی، تو آپ کہو گے یا اخی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ آپ میری بہن، تو آپ کہو گے کہ یا اختی۔ تو یہاں پر بہن کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے یا اختی، اے میری بہن، ما اسمکی، آپ کا نام کیا ہے؟ ما اسمکی، آپ کا نام کیا ہے؟ اسمی سعیدہ، میرا نام سعیدہ ہے۔ هل انت طالبہ، کیا آپ طالبہ ہے؟ نعم انا طالبۃ وانت، جی ہاں میں طالبہ ہوں، اور آپ؟ انا كذلك طالبہ، میں بھی طالبہ ہوں۔ این بیتک یا اختی، میری بہن، آپ کا گھر کہاں ہے؟ این بیتک، این بیتکی، این جو ہے یہ مکان کے بارے میں سوال کے لیے آتا ہے۔ این قلمک، آپ کا قلم کہاں ہے؟ این مکانک، آپ کی جگہ کہاں ہے؟ این بیتک، آپ کا گھر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے۔ این ابوک، آپ کا ابو کہاں ہے؟ اور بنات کے لیے ہم کہیں گے این ابو کی، اور این قلم کی، کاف کے نیچے زیر آئے گا۔ این بیتک یا اختی، بیتی فی منطقة بہادر آباد، بیتی میرا گھر، فی منطقة، منطقہ بولتے ہیں علاقے کو، منطقة گلستان جوہر، منطقة گلشن اقبال، منطقة سراب گوٹ، ٹھیک۔ تو کوئی بھی علاقہ ہو اس کو منطقہ بولتے ہیں۔ بیتی فی منطقة گلستان جوہر، وانت این تسکنین، وانت، اور آپ، این تسکنین۔ یسکنو کا معنی ہوتا ہے رہتا ہے، اور تسکنو کا معنی ہوتا ہے تم رہتے ہو، لیکن مؤنث کے لیے کہنا ہو تو پھر ہم کہیں گے تسکنینا، تم رہتی ہو۔ تو یہاں پر چونکہ سوالیہ جملہ ہے تو آپ کہو گی وانت این تسکنین، تم کہاں رہتی ہو؟ اسکن فی منطقة سراب گوٹ مثلا۔ حسنا نلتقی فیما بعد، حسنا کا معنی ہوتا ہے بہت اچھا، ٹھیک، جی اچھا، یہ سب معنی۔ نلتقی فیما بعد، التقى یلتقی کا معنی ہوتا ہے ملنا، التقى یلتقی کا معنی ہوتا ہے ملنا۔ التقیت بالمدیر، میں مدیر سے ملا، ٹھیک ہے۔ لقیت عالما کبیرا، میں نے ایک بڑے عالم سے ملاقات کی۔ تو نلتقی، ہم ملتے ہیں، متکلم جمع متکلم کا صیغہ ہے نلتقی، ہم ملتے ہیں، فیما بعد، بعد میں۔ لا تنسینی من صالح الدعاء، لا تنسینی، تم مت بھولیے گا مجھے، من صالح الدعاء، نیک دعاؤں سے۔ دیکھو لا تنسا کا معنی ہوتا ہے تم مت بھولنا، نسیہ ینسا کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، نسیہ، فنسیہ موسیٰ، ٹھیک ہے، فنسیہ آدم۔ تو لا تنسینی، آپ مجھے مت بھولیے گا، من صالح الدعاء، نیک دعاؤں سے۔ وانت كذلك لا تنسینی من صالح الدعاء، اور آپ بھی ایسا ہی مجھے مت بھولیے گا نیک دعاؤں سے۔